بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بچہ ضد کرتا ہو، روتا ہو، دودھ نہ پیتا ہو اور نافرمان ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کے لیے 3 وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اب اپنا آج کا پہلا وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ، اگر کسی کا بچہ یا بچی نافرمان ہو، ضدی ہو یا کسی بھی حوالے سے پریشان یا تنگ کرتا یا کرتی ہو، ان کو چاہیے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13، اور میں پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ نہایت ہی آسان آیت مبارک، پوری آیت مبارکہ نہیں ہے بلکہ آیت مبارکہ کا بالکل آخری جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 آئیے سن لیتے ہیں، پھر مزید طریقہ کار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بس اتنا سا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 کا چھوٹا سا جزو ہے۔ تو اس اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس آیت مبارکہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کی ترکیب کچھ یوں ہے، سب سے پہلے ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس آیت مبارکہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر دم کر کے پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس چھوٹے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے، تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس عمل کی مدت حصول علاج، یعنی جب تک ہمارے بچے فرما بردار نہ بن جائیں، ضد نہ چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، ہم نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ چند دن کریں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ آئیے اب اپنا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں، جو ہماری اولاد کے حوالے سے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو بالکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا پورا طریقہ کار بھی ہم بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ تو اسم مبارکہ یہ ہے، اسم مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے۔ تو جس کی بھی اولاد ضدی ہو، نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، اسے چاہیے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اس کی بچی ہے یا بچہ، اس کی پیشانی پر، ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اور اسی دوران آپ نے اسی اسم کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارکہ یہ ہے، یا شہیدو یا شہیدو، صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو۔ اور جب بھی آپ اس اسم مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وظیفے کی برکت سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی۔ بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچہ یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اب بات کی جائے اس عمل کی مدت کی، عمل کی مدت بھی تا حصول شفا، تا حصول علاج، یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے، ضد نہ چھوڑ دے، نہ فرمانیاں نہ چھوڑ دے، تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی ہوگا، چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہمارا ارتکاب کامل ہوا تو آئیے ناظرین بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تو اس عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہی ہے، ہم نے اس کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔
تو सरहाने से 2 फुट की दूरी पर खड़े होकर सिर्फ 21 मरतबा पढ़नी है सूरत अलम नशरह लका सदरक, यानी सूरत अलम नशरह कुरान पाक की पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद है। बहुत ही आसान सूरत मुबारका है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो इस सूरत मुबारका को हमने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर कम अज़ कम 3-3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लेना है। इस अमल को करने से पहले यानी दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह इस कुरानी अमल की बरकतों से मेरा फलाह बच्चा या बच्ची हमारे फरमाबरदार बन जाएं, ज़िद छोड़ दे, हमें तंग करना वगैरह परेशान करना छोड़ दे। तो नियत आपने अपने अल्फाज के अंदर कर लेनी है। नियत करने के बाद दूसरी एहतियात है, जब हमने ये अमल करना है तो आपने इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ना है कि हमारे कान सुन लें। आवाज़ ऊंची हो लेकिन इतनी भी ज़्यादा ऊंची ना हो कि बच्चे की नींद ख़राब हो जाए, वो उठ जाए। बहरहाल आपने एक नॉर्मल सी आवाज़ में बिल्कुल कम हो के आवाज़ सुने ही ना और ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो, दरमियानी सी आवाज़ में आपने सूरत अलम नशरह को पढ़ना है। सरहाने से 2 फुट की दूरी पर खड़े होकर आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस कुरानी अमल की बरकत से मेरे रब ने के फजलो करम से हमारा वो नाफरमान बच्चा या बच्ची हमारे फरमाबरदार बन जाएंगे, ज़िद करना छोड़ देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त अहबाब कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें।